عرب میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ واحد کی پرستش کے لیے مکہ میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے صدائے توحید کا اثر زائل ہو گیا۔ نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم میں خالص اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، ان کا وقتی اثر بھی ہوا، لیکن فراموش انسان نے توحید کے اس سبق کو جلد فراموش کر دیا، اور 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ زمین کے کسی حصے میں کوئی حقیقی اللہ شناس قوم باقی نہ رہ گئی۔ جن قوموں میں نور الہی کی کرن تھی وہ اس قدر ناقص تھی کہ ان کی اصل شکل پہچاننا مشکل تھا۔ ایران، روم اور ہندوستان تمام روحانی مرکز کی مذہبی حرارت سرد ہو چکی تھی۔ ایرانی قوم خالص توحید سے کبھی آشنا ہی نہ تھی۔ وہ یزدان اور ارحمن کا گورکھ دھندا بن گئی تھی۔ ان کی کتاب اخلاق میں باپ بیٹی بہن بھائی کی کوئی تمیز نہ تھی۔ حکومت البتہ ان میں تھی، لیکن حکمرانوں کو راہب کا درجہ حاصل تھا۔ رعایا ان کی پرستش کرتی تھی۔ ملک کے لیے کوئی اخلاقی قانون نہ تھا۔ ظلم وجود کی حکومت تھی۔ طاقتور کے مقابلے میں توانا کی کوئی ہستی نہ تھی۔ ادنا اعلیٰ کا غلام تھا۔ آئے دن کے سیاسی انقلابات نے ملک کو امن و امان سے محروم کر دیا۔ روم و فرنگ کی حالت، جو دین و دنیا اور مذہب و حکومت دونوں کے تاجدار تھے، کچھ ایران سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ پاک اور عصری عیسائیت مدتوں پہلے پال کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور روح القدس کی شخصیت اور مرتبے کے تعین نے 20 فرقے پیدا کر دیے تھے، جن میں ہمیشہ خون ریزی چلتی رہتی تھی۔ توحید کی جگہ تثلیث اور مشرکانہ رسومات نے لے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ دین کی باغ گمراہی اور دنیا دار پادریوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ہر پادری ایک بااختیار اللہ اور مسجود خلائق تھا۔ ان کی قبر عبادت خانہ تھی۔ ان کی جنبش لب پر نظام حکومت الٹ پلٹ جاتے تھے۔ حکومت اور کلیسا کی کشمکش عیسائیت کی نہایت سیاہ طریق ہے۔ مذہبی اجارہ داری نے پادریوں میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھی۔ وہ عیسائیت جو دنیا کو امن کا درس دینے آئی تھی، جنگ و جدل، سفاکی، خون ریزی اور عیش و ہوس پرستی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ مذہبی پیشواؤں کی خانقاہیں عیش و نکات کے چغلے تھے، جن میں اگر مذہبی جذبہ باقی بھی تھا تو وہ اس قدر تکلیف دہ شکل میں کہ جس کا تصور کرتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیاسی حالت بھی اس سے کم تر نہ تھی۔ آئے دن کی خانہ جنگیوں اور صوبوں کی خود مختاری نے مشرقی اور مغربی روم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور 6 صدی کے آخر میں روم انتہائی نچلے درجے کو پہنچ چکا تھا۔